السلام علیکم، پاکستان پہ ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ عمار جعفری صاحب ہیں، جو بہت بڑا نام ہے پاکستان کا۔ خاص طور پہ اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو انہوں نے جو AI کا جو ہے وہ لانچنگ کی ہے پاکستان میں، ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے۔ تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو 2047 ویژن ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا ہمارے تارین کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ میری ریکارڈ کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے 2047 میں 100 سال ہو جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے نا ہمارے سے کہ آپ کی پرفارمنس کیا رہی اس کے اندر۔ تو ہم نے نا اس وقت اپنی پرفارمنس کو ایکسیلیٹ کرنا ہے۔ ایکسیلیٹ کرنے کے لیے جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں وہ اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ تو ہمارا نیریٹو یہ ہے ڈیجیٹل پاکستان 2047 کا کہ ہم SDGs کے ٹارگٹس کو امپروو کرنے کے لیے AI کو استعمال کریں گے۔ آپ نے دیکھا یہ سارے ایکسپرٹس ہیں میرے ساتھ، میں اکیلا نہیں ہوں اس کے اندر، پورے پاکستان سے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ روزانہ صبح 8 بجے، روزانہ رات کو 8 بجے ہم ویبینارز کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ اس کی طرف کہ ہم کیسے کریں گے۔ میں نے آج اعلان کیا کہ یہ جو ہال ہے اس کے اندر ہم بغیر کوئی پیسہ لیے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ بچوں کا پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے، ہم لوگوں کو، میں اس وقت بھی فری پڑھا رہا ہوں آن لائن، لوگوں کو AI پڑھا رہا ہوں، روز صبح 7:30 بجے پڑھاتا ہوں گا، لیکن فزیکل کرائیں گے یہاں پہ۔ بس شرط یہ ہوگی کہ جو چیز آپ سیکھیں یہاں پہ اس کو جا کے اپنے ڈسٹرکٹ میں کریں۔ بڑی جلدی میں آپ کو پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں، فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے، بڑی جلدی ہم آپ ہی کے چینل سے اس کو اناؤنس بھی کر دیں گے، ڈیٹس وغیرہ۔ اس میں ہم نے 3 چیزیں کور کرنی ہے۔ ایک ہم نے SDGs کو کور کرنا ہے، ایک ہم نے سائبر سیکورٹی کو کور کرنا ہے، ایک ہم نے انیشلی AI کو کرنا ہے۔ جانا تمام میجر ٹیکنالوجیز کے اوپر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری کوئی رینکنگ اتنی اچھی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، آؤٹ آف اسکول بچے اور یہ وہ بڑے مسائل ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کر ایک ترتیب سے کام کریں تو انشاءاللہ 2047 تک، یہ میری خدا سے دعا بھی ہے، وعدہ بھی ہے آپ کے پروگرام کے اندر۔ میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار آل کے نعرہ جو ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا، تو اس سے جو ہے وہ عام شہری وہ کس طرح مستفید ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو بھی آپ نے ٹریننگز کی بات کی تو جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ کس طرح کی؟ جی میں بتاتا ہوں، اس وقت AI کی دنیا میں اتنا بلر ہے کہ کوئی AI کو ٹیکنالوجی سمجھ رہا ہے، AI کو پائتھون سمجھ رہا ہے، کوئی AI کو مشین لرننگ سمجھ رہا ہے، یہ ایک ہاتھی کی طرح ہے۔ اس ہاتھی کو سمجھانے کے لیے ہم ایک بوٹ کیمپ کریں گے یہاں پہ، اور یہاں فزیکلی بٹھا کے اسی ہال میں لوگوں کو سمجھائیں گے۔ ہم اسے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، صرف شرط یہ ہوگی کہ وہ یہ ٹرین لے کر جائے اپنے علاقوں کے اندر اور اس ٹریننگ کو ریپیٹ کریں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں AI فار آل۔ دیکھیے میں نہیں کہہ سکتا پورے پاکستان کے اندر، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں گے، لیکن اگر اس ضلع میں، اس ہال میں ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ آگے بیٹھ گئے، وہ سیکشن بڑی ٹف کریں گے، وہ لکھ کے دیں گے ہمیں، ورنہ پیسے لیں گے ان سے۔ اگر انہوں نے جا کے نہیں پڑھایا تو ریکوری کریں گے ان سے کہ بھائی صاحب آپ نے نہیں دیے، میں بھی میں کوئی ایسکو سسٹم لے آؤں کہ پہلے پیمنٹ کر کے ٹریننگ لیں، ٹریننگ دے کر پیسے واپس لے لیں، وہ میں سب کی مشاورت سے کروں گا۔ لیکن AI فار آل کا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر یونین کونسل کے اندر ایک AI سینٹر بنا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا AI سینٹر پاکستان، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ، وہاں پہ ہم اس گریس روٹ پہ جائیں گے، UC لیول پہ ہر اسکول میں ہر جگہ ہم AI پڑھائیں گے۔ کس طرح پڑھائیں گے کہ ماسٹر ٹریننگ یہاں تیار کریں گے، اس کے میں بھی ہم پرومس وائز کر لیں کہ KP کے بھی کر لیں، GB کے، اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہوگی۔ کیا اس میں کوئی بھی عام شہری جو ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل۔ تو آپ ان کی سلیکشن کس بنا پہ کریں، مطلب اس میں کوئی ایج لمٹ ہوگی یا کس طریقے سے؟ میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کی گلوبل پریکٹس ہے۔ لوگ 3 حصوں بانٹ رہے ہیں اس کو، 10 سال سے 13 سال تک کے بچے، 18 سال سے لے کر 22-25 سال تک کے بچے، اور 30 اینڈ پلس۔ یہ اس لیے ہے کہ 30 اینڈ پلس پروفیشنلز ہیں، ان کو وہ پڑھانا پڑے گا۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو بیسک سکھانی پڑے گی۔ دیکھیے وی ہیو ٹو کریٹ دی فیوچر لیڈر آف پاکستان۔ سائملٹینیسلی ہمیں جو موجودہ لیڈرز ہیں ان کو بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی، بچوں پہ کام کریں گے، درمیانے بچوں پہ کام کریں گے، اور بڑے بچوں پہ کام کریں گے۔ اچھا، گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کی بہت بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ AI اس میں کیسے بہتر رول پلے کر سکتا ہے، اور اس سے ہم اپنی جو ہے گورننس کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں، پوری دنیا کے اندر یہ جو ہماری ٹریفک پولیسنگ ہوتی ہے، سینسرز ہوتے ہیں، ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایئرپورٹ سے وہ چیک ہی نہیں کر رہے، آپ جائیں جی گزر جائیں، کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ایک سینسر لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے جو اس کی فیشل کنڈیشن ہے وہ اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے،
اب کیا یہ جتنی رشوتیں کیوں ہیں ہمارے ملک کے اندر؟ کیونکہ گورننس نہیں ٹھیک ہے. تو جب ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوتی ہے گورننس تو اس کی ریزسٹنس آتی ہے. وہ لوگ جو مال کما رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ آگے تو مال کیسے کمائیں گے. تو کچھ بھی نہ کرے, گورنمنٹ اپنا کام کرے, ہماری ساتھ ٹیکنالوجی کے لوگ اپنا کام کریں, میڈیا اپنا کام کرے, اور سب سے بڑی بات کہ سول سوسائٹی اپنا کام کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جس ترتیب سے ہم نے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے اس کے بعد مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں گڈ گورننس نہ ہو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اور نجی شعبے جو ہیں وہ مل کے کس طریقے سے لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہ صرف روشناس کرا سکتے ہیں بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو سائبر کرائم ہو رہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو فراڈ کے واقعات ہو رہے ہیں اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا, ایک تو مختصر فکرہ یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک لالچی موجود ہے نا, فراڈی کا کام ہوتے رہیں گے. فراڈی ڈھونڈتے ہوئے کچھ لالچ ہوتا ہے گا. اب آگے پیسے کی طرف آتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت ضروری ہے, اور یہ کام ہی نہیں ہوگا. یہ پھر خواب دیکھنے والی بات ہے. پبلک جیسے چیمبر کے لوگ آئے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا, ان کو میں جاؤں گا چیمبر میں, انہوں نے کہا مجھے رپورٹ لکھ کے دیں. میں انہیں کہوں گا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ ہمیں ریکوائرمنٹ دیں اپنی, اس کی بنا پہ ہم بچوں کو ٹرین کریں گے اور وہ چیزیں پھر آگے چلی جائیں گی. اچھا, مجھے ایک دو سوال آپ سے رہ گئے ہیں. ایک تو ہم کلائمیٹ چینج کی بہت بات ہو رہی ہے, پاکستان افیکٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ اگر ہم سیلاب کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے کس طریقے سے اس ماحولیاتی تبدیلی سے بچا جائے؟ دیکھیے, پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, ایک سینسر لگے ہوئے ہیں, وہ جا کے فارم میں جمع کراتے ہیں کہ جمع کرو. وہ سینسر بتاتے ہیں کہ کتنے بادل آئے, کتنے بارشیں ہوئی ماضی کے اندر. پہلے ہمارا سب نظام تھا ری ایکٹیو, کہ سیلاب آیا تباہی پہلی, اب یہ ہو گیا پرو ایکٹیو. سسٹم بتاتا ہے کہ 3 سال کے بعد یہاں پہ اتنا پانی آئے گا. تو یہ جو ہم بھاگ دوڑ میں کام کرتے ہیں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جی. تو مختصر بات یہ ہے کہ اگر ڈیٹا صحیح ہمارے پاس ہوگا, ڈپٹی کمشنر کے پاس ڈیٹا صحیح ہوگا, جو ریسکیو کے بارے میں ڈیٹا صحیح ہوگا, تو سیلاب آنے سے پہلے پتا ہوگا کہ سیلاب آنے والا ہے. اچھا, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ دنیا میں خاص طور پہ اور پاکستان میں کون سی جو ہے نا بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس تبدیلی کے لیے اپنی نئی نسل کو تیار کرنا چاہیے؟ غالباً 5 سال تو بہت دور کی بات ہے. میں سن 26 میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اے آئی ٹیک اوور کر جائے گی ہر چیز کو. اچھا, اس کو نا سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی کئی جگہ کے اوپر, کوئی اس کے خلاف ڈس انفارمیشن ہے, یہ وہ کہتے ہیں یہ کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی, اس نے آنا ہی آنا ہے. تو آپ کے اس چینل کے ریفرنس سے میں سب کو یہ بات کہنا چاہوں گا, آپ کو 2 ہی چوائس ہے, یا آؤٹ آف سسٹم ہو جائیں یا سسٹم میں آ جائیں. آپ اے آئی کو نہیں روک سکتے. آنے والے وقت میں اے آئی ہر جگہ زندگی میں آ جائے گی, یہ آپ کے لیے بجلی اور پانی بن جائے گی, آپ اس سے بچ نہیں سکتے. میرے دوست ماجد جعفری صاحب سے ہمارا جو گفتگو ہوئی اس کا جو ہے لبِ الباب یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو آنے والی تبدیلی ہے, خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے, اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کو تیار نہیں کریں گے, تو آپ دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے روشناس کریں. تھینک یو.